السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم علاقے کی جس اہم ترین شخصیت سے محو گفتگو ہیں وہ عالم اسلام کے ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کے محتمم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مذہبی شخصیت ہیں۔ میری مراد حضرت مفتی محمد ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب مدظ ظلہم عالیہ، محتمم جامعہ فریدیہ ساہیوال۔ ہم آج ان سے آج کے مسلمانوں کے حالات اور دوسرے قومی سطح کے اور ملکی سطح کے اور خاص طور پہ علاقائی سطح کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے چند ایک سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے محترم، طبیعت مزاج؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کی ذات کا احسان کرم اس کا۔ ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی سر ڈاکٹر صاحب دعائیں کی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس نو عمری میں آپ نے جو راستہ انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ سب سے پہلا تو سوال کہ آج کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس وبا کے جو حالات ہیں ان دنوں میں اور لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، جو ایک عام مسلمان کے اور جو طلباء ہیں خاص طور پہ دینی مدارس کے، اسکولز کے اور کالجز کے، ان کا ان ادوار میں اس دور میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور ان کی کیا مصروفیات ہونا چاہیے، جو آج کل میرے خیال میں اپنے اپنے جائے پناہ میں اپنے اپنے گھروں میں وقت کٹی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم اسلام نے اپنے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ دیکھیے یہاں پر قرطبہ کی لائبریری میں 3 ملین کتابیں موجود، مسلمانوں کا کارنامہ۔ طرابلس کی لائبریری میں 4 ملین کتابیں موجود، مسلمانوں کا کارنامہ۔ اسی طرح سے مہ نخشب، وہ ایک کنویں سے تاریک راتوں میں چاند کا نکلنا، پورے علاقے کو روشنی کرنا، مسلمانوں کا کارنامہ۔ میڈیکل سائنس میں مسلمانوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور یہ وہ مقامات ہیں کہ اب انہیں فردر سٹیپ پر اسے آگے لے کر چلنا۔ اور یہ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے انتم العالون ان کنتم مومن۔ اگر تم سچے ایماندار ہو تو یاد رکھنا کہ آنے والا زمانہ وہ تمہارا ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ وہ عالم اسلام کے جو لوگ وہاں پر پیٹ پر پتھر باندھ کر آگے چلنے والے، کھجور ستو اور گھی کے ساتھ اپنی زندگی کے گزر بسر کرنے والے، اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ وہ کھجور اور کھجور کے اندر وہ مکھن کا استعمال کرنے والی شخصیات کا عالم یہ تھا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ آج بھی ہمارے لیے معروضی حالات میں جبکہ ہر طرف کووڈ-19 کے خطرات منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کرونا وائرس نے گھر گھر کے اندر وہ اپنی دہشت پھیلائی ہوئی ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر میں اپنی طرف سے کوئی تجویز دوں تو دوسرا اختلاف کر سکتا ہے، کوئی دوسرا دے کوئی اور ڈینائی کر سکتا ہے۔ آؤ جامع ترمذی ابواب الزہد کی ابتدائی روایات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہم مسلمانوں کو ہدایات عطا فرمائیاں، میں ایک بات دعوے کے ساتھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آج اگر پوری دنیا اجتماعی سطح پر یہ برائیوں کے ختم کرنے کا اعلان کر دے تو اللہ جل جلالہ اپنے عذاب کو ان سے اٹھا لے گا۔ یہ کرونا وائرس، یہ کووڈ-19، یہ وہ چیز بعض لوگوں کے لیے تو اجر عظیم بن جاتا ہے، آزمائش پر پورا اترتے ہیں اجر عظیم بن جاتا ہے، بعض کے لیے مکافات عمل ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 5 باتیں فرمائیں. اتق المحارم تکن عابد الناس، اے بندے حرام کے کاموں سے بچ جا. پہلا سٹیپ حرام کے کاموں سے، اتق المحارم تکن عابد الناس. جب تو حرام کے کاموں سے بچے گا، رب ذوالجلال تیرا نام اپنی بارگاہ کے عبادت گزار بندوں میں شامل کر دے. اور دوسری بات فرمائی وردہ بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، رب کی رضا پر راضی ہو جاؤ. رب کی رضا پر راضی ہو جاؤ گے، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ کے امیر بندوں میں تمہارا شمار کر دے گا. تیسری بات فرمائی احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ تیرا نام اعلیٰ درجہ کے ایمانداروں میں شامل کر دے. چوتھی بات فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، اعلیٰ درجے کا مسلمان بننا چاہتا ہے، دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کر. آخر میں فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا نہ کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے کے ساتھ بندے کا دل مر جائے. یہ پیغام مصطفیٰ جو مدینے کی گلیوں سے چلا ہے کہ وہاں پر ہم حرام کے کاموں سے بچیں، یہ مسلمانوں کے نام میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے. حرام کاموں سے بچ جائیں، رب کی رضا پر راضی ہو جائیں، پڑوسی سے حسن اخلاق اور اخلاص سے پیش آئیں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، اور زیادہ ہنسنے کی بجائے توجہ حرمین شریفین کی طرف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اچھا، آج کل کے جو مسلمانوں کے حالات ہیں، پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے اور ہر طرف مسلمان ہی مظلوم نظر آ رہے ہیں. برما، شام، کشمیر اور افغانستان، تمام جگہ پہ مسلمان ہی پس رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب مسلمان اور تنزلی کی طرف جائیں گے، یا آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا کہ مسلمان، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت بارش کی طرح، بارش کی مانند ہے کہ آہستہ، پھر عروج، پھر تنزلی، پھر عروج. اب عروج آ سکتا ہے یا ابھی تک مسلمانوں پر؟ دیکھیں، یہ فیصلہ قدرت نے، فطرت نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہے. سوال ہمارے ذہنوں میں آ جا رہا ہے، مگر قدرت کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے رگ و ریشہ میں وہ ایمان بسا ہوگا، قرآن بسا ہوگا، نبی کا فرمان بسا ہوگا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان جو ہے وہ تنزلی کی طرف جائے. فرمایا یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر تم ایماندار ہو، سربلند تم ہی ہو. اب سوال یہ پیدا ہے کہ ہم ایماندار کیسے ہوں؟ دیکھیں، یہ ہمارا عقائد، اعمال، اخلاقیات اور عقود اور عقوبات، یہ 5 چیزیں ہیں. پوری قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیں 5 چیزیں ہیں: عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود اور عقوبات. اگر یہ سارے کے سارے 5 چیزیں یہ قرآن و سنت کے مطابق ہم پیش کرنا شروع کر دیں تو مسلمان کو کوئی پسپا کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے، قوت عقلیہ ہم نے غیروں کے دروازے پہ ڈھیر کر دی. قوت غضبیہ ہم نے دوسروں کو دے دی. قوت شہوانیہ بے لگام کر دی. کیا ہمارے گھر کا نظام جسے ہم سیاست کہتے ہیں، گھر کی سیاست، کیا وہ اسلام کے مطابق؟ سیاست مدنیہ جسے ہم اپنے علاقائی سیاست کہتے ہیں، کیا وہ ہمارے اسلام کے مطابق؟ کیا ہمارے ملک کی سیاست، بین الاقوامی سیاست، وہاں پر جب ہم رخ اسلام سے پھیریں گے اللہ ناراض تو ہوگا. لیکن اب اس کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ حل اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اولی الامر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، جس وقت تم کسی میں جھگڑا کرو، ہمارے جھگڑے بہت ہیں، جھگڑا کرو تو اس بات کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف. اب اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں بات کو، رسول اللہ کی طرف ہم بات کو لوٹاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نظام سیاست، اب یہاں پر ہماری نظام سیاست، اس کی 2 انتہائیں ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں نظام سیاست کی بے لگام جمہوریت، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہت، آمریت ہے، بادشاہت ہے.
درمیان میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، شورا دینا، نظام شورائیت کو تم لو۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہاں پر نظام ہم دیکھتے ہیں نظام معیشت، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں نظام معیشت کے اندر وہ ایک ہی بندہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، جی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ مجموعی طور پر اجتماعی اشتراکیت کا نظام ہے۔ شخصیت کا بالکل، لیکن اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو یہاں پر معیشت کے نظام کے اندر تم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جو قرآن و سنت نے ہمیں مدینے والے نے ہمیں عطا فرمایا اس کو ہم اختیار کر لیں اپنا نظام معیشت۔ لیکن اسے ہی اختیار کرنے کے لیے اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ آج کوئی اس حوالے سے گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتا اور کوئی گفتگو سننا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس حوالے سے نہیں ایسی بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ لوگ کہنے کے لیے بھی ہم جیسے ملنگ لوگ تیار ہیں اور سننے کے لیے لیکن اور سننے کے لیے بھی آپ جیسے رند صفت لوگ موجود ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ہنار رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ اصل میں یہ ہے کہ جس وقت اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کہنے والے اپنا کام کرتے رہیں اور سننے والے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے لیے سامنے پیش کر دیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عالم اسلام کو وہ لوٹا ہوا وہ گزشتہ کل ان کے لیے وہ آج نہ بن جائے۔ بالکل، اسی لیے ہم ادنا سی کوشش ہے کہ جس بھی شعبہ زندگی میں سے جو بھی افراد تعلق رکھتے ہیں ان تمام افراد کے ساتھ جو ہے تعلقات، اور پھر مذہبی افراد ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، وہ اپنے جو ہے حلقہ احباب میں جو ہے اس آواز کو اٹھائیں۔ اور پھر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ درست ہو جائے تو آنے والی نسلیں ضرور جو ہے بہار دیکھیں گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے ہمارے بیوروکریٹس اور پھر سیاسی حلقہ، ان تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو ہے تمام افراد سے جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس لیے جو ہے اس کے لیے خاص طور پر اس نقطہ نظر کے لیے جو ہے وہ ضرور جو ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی دعا ہے کہ ہمارے اس ادنا سے کام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت۔ جزاک اللہ۔ میں اپنی بات کو اس بات پر سمیٹوں گا، ہاں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں نوجوانوں کو پیش کی ہے، پہلی بات جو بنیادی ہے وہ تو سب کشتیاں جلا کر دربار رسالت میں حاضر ہو جائے، بالکل سب سے بنیادی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات جو شیخ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ کیا انقلابی۔ اور میں بھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ آپ کو اس نوعمری میں ایسے انقلابی سوچ کے ساتھ بڑھنے کی جو خواہش ہے اس میں آپ کو تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔